یہ بات آ گئی برج سرطان کی یعنی کینسر کی، اور یہ جو اسینڈنٹ کینسیرین ہے نا، تالے برج سرطان والے جو ہیں ان کے پہلے گھر میں مشتری کی جو آمد ہو رہی ہے، پہلے گھر کا تعلق آپ کی پہچان، ظاہری شکل و صورت، پرسنل امیجنگ اور نئی جو شروعات ہوتی ہیں مختلف معاملات کی، اور جسمانی طور پر آپ کو جو لذتیں جو میسر ہیں یا اویلیبلٹی ہے ان کی، تو ان سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ مشتری ہر 12 سال کے بعد اس گھر میں آتا ہے، اور اس کے اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے آپ 12 سال پیچھے اور پھر 12 سال پیچھے اور اسے بھی 12 سال پیچھے بھی جا کے اپنے جو اس ٹائم پیریڈ کا جو ہے وہ جائزہ لے سکتے ہیں، اس کو پرکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے اور یا اس وقت کا جو حالات تھے ان میں فرق ہی آئے گا کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے 10ویں گھر میں زحل اور نیپچون جو ہے نا موجود ہیں، جو کہ پہلے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ جب یہ شروع ہوتے ہی جب اس کی یہ ٹرانزٹ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ان کی تربیت بنے گی، یعنی اسکوائر بنے گا، اور اس وقت حالات جو ہے نا اس آپ کو کسی قدر دباؤ کا شکار بھی نظر آئیں گے، لیکن آگے چل کے اس کا ازالہ ہو جائے گا جب سپٹمبر میں خاص طور پر مشتری کی جو ٹرائن ہے وہ آپ کے 9ویں گھر یعنی برج حوت میں موجود راہو کے ساتھ بنے گی، تو اس وقت سارے دکھ درد آپ کے ختم ہو جائیں گے، ان کا جو اپائے ہو جائے گا۔ بہرحال مشتری کی جو پہلے گھر میں آمد جو ہے اس گھر کے امور کے حوالے سے آپ کی زندگی میں ایک سنہرا گولڈن پیریڈ جو ہے وہ لانے کا سبب بنے گی۔ اگر سرطان آپ کا تالے برج ہی ہے یہ تو اس لیے آپ کو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو اولاد کی خوشیاں بھی مل سکیں گی، اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کی مرادیں بھی پوری ہو سکیں گی، اور جسمانی چونکہ لذتوں کی طرف آپ کی توجہ بڑھے گی تو اس وجہ سے خوش خوراکی کی وجہ سے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے یوں سمجھ لیجیے گا آپ کے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا، ایکٹیو رہنا ہوگا، اور ورزش کو اپنے معمول کا حصہ بنانا ہوگا۔ اسی مہینے میں سورج جو ہے وہ بھی برج سرطان میں یعنی آپ کے پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا، جس کی بدولت کیریئر پر آپ کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور پیشہ ورانہ مواقع بھی آپ کو مل سکیں گے۔ کیریئر میں نکھار پیدا ہوگا، اور جب آپ کو مواقع ملیں گے تو یقیناً آپ کے ریسورسز بھی بڑھ جائیں گے۔ اگر سرطان آپ کا قمری برج ہے تو آپ جذباتی حوالے سے اپنی زندگی میں بہتری محسوس کر لیں گے۔ یہ میں 3 کی بات کر رہا ہوں، سن سائن کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں، یا مون سائن کی بھی بات ہو گئی ہے، لیکن شروع میں نے اسینڈنٹ سے کیا تھا تو آپ نے اپنے تالے برج کے مطابق ہی سننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا حصہ بن جائیں گے۔ تو اگر یعنی کینسر جو ہے وہ آپ کا قمری برج ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جذباتی حوالوں سے اپنی زندگی میں بہتری محسوس کریں گے، اور یہ خوشگوار احساس آپ کی زندگی میں کئی سال بعد آ رہا ہے۔ گھریلو زندگی میں بھی آپ کی بہتری آ سکے گی۔ زحل کے ساتھ بننے والی جو تربیت ہے وہ آپ کی زندگی میں سنجیدگی اور حقیقت پسندی کے عنصر کو نمایاں کرنے کا سبب بنے گی۔ جیسا کہ پہلے میں بتا چکا کہ جون کے مہینے میں کچھ چیلنجز جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ بہرحال زحل اگلے تقریباً 3 برس تک آپ کے 10ویں گھر میں رہ کر آپ کو خاصا ٹرین کرے گا، سکھائے گا کہ کیریئر میں مشکل مزاجی اور استقامت جو ہے نا اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، یہ یقیناً آپ کو جو ہے نا سارا زحل سکھا دے گا۔ اور اس کے بعد یہ صرف سکھائے گا ہی نہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور انہیں استعمال کیسے کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے فی الحال آپ کو کامیابی حاصل نہ ہو سکے، لیکن کیریئر میں ایک نیا نقطہ عروج دیکھنے کو ضرور ملے گا۔ اس سلسلہ میں ایک مثال ہے بڑی مشہور سی، وہ کملا ہیرس جو تھی نا، وہ صدارتی جو کینڈیڈیٹ تھی امریکہ میں، اس کو کامیابی تو نہیں ملی، مگر صدارتی امیدوار ہونے کی بدولت اس کے جو کیریئر کا گراف ہے وہ آپ دیکھیے گا آسمان پہ پہنچا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے بھی آپ کو جو ہے نا شہرت اور کامیابی کا ایک خاص حصہ مل جاتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ کیا آپ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جتنی کہ آپ کی خواہشات ہیں؟ مشتری تو کہے گا کہ ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں، مگر زحل جو ہے وہ آپ کو ایک فارمولا یہاں دے گا، وہ کہے گا کہ پہلے محنت کرو اور حقیقت کو مد نظر رکھو،
تو آپ کو کامیابی مل سکے گی. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوگی تو کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوں گے. اگست اور سپٹمبر کے مہینے خصوصی طور پر شاندار نظر آتے ہیں جب راہو اور مشتری کے درمیان میں تسلیس بنے گی. یعنی یہ ٹرائن جو ہے اور یہ 4 سپٹمبر کو پیک پر ہوگی، یعنی اپنے عروج کو پہنچے گی. ہم پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ایسی نظرات جو ہیں یہ 1895 کے بعد یعنی 130 سال کے بعد پہلی بار دیکھنے کو مل رہی ہیں. پہلے گھر کے امور میں اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اپنی جگہ، مگر نویں گھر کے امور میں بھی قسمت آپ کا ساتھ دے سکے گی. نویں گھر کا تعلق اعلیٰ تعلیم، عقائد، نظریات، فلسفہ حیات، بیرون ملک سفر اور اخلاقی امور سے ہوتا ہے. اس نظر کے تحت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی راہیں کھلیں گی، اسکالرشپ جو ہے وہ بھی حاصل ہو سکتی ہے، بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی آسانیاں پیدا ہو سکیں گی، قانونی مسائل جو ہیں ان میں الجھنیں ختم ہوں گی، عدالتی فیصلے آپ کے حق میں رہیں گے. اگر آپ رائٹر ہیں تو اور کتاب وغیرہ کوئی پبلش کروانے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آسانیاں آپ کو مل سکیں گے یا آپ تک پہنچ جائیں گی. اگر ممکن ہو تو اگست کے وسط سے سپٹمبر کے وسط تک کسی غیر ملک کی سفر کو اختیار کر لیجیے گا. یہ وقت روحانی اور تعلیمی ترقی کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. اور اگر مختصر کہا جائے تو ان نظرات کے تحت آپ کی ذاتی کشش میں اضافہ ہوگا، قیادت کی صلاحیت پر نکھار آئے گا، کامیابی کے مواقع پیدا ہوگا، مگر حقیقت پسندی سے کام لینا بھی ضروری ہوگا. کیریئر میں بھی بہتری آ سکتی ہے، جذباتی کیفیت میں وہ بہتری آئے گی جس کی طلب آپ کو کئی سال سے تھی. آپ کے اندر خواہشات تھی کہ یہ ایسا اگر ہو تو بہت بہتر ہو جائے گا اور ویسا اب ہونے. بات آ گئی جو تالے برج جن کا اسینڈنٹ جو ہے نا وہ برج اسد ہے. اب مشتری جو ہے آپ کے تالے برج اسینڈنٹ جو اسد والے ہیں ان کے 12ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے. اس گھر کا مرکزی تعلق آپ کے روحانی زندگی سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسے آپ کے لاشعور خوابوں کی دنیا گوشہ نشینی میں کیے جانے والے روحانی مشاغل ہیں اور غیر ملکی جو آپ کے تعلقات ہیں ان سے منسوب کیا جاتا ہے. مشتری کا اس گھر میں آنا آپ کے لیے روحانی بیداری اور باطنی ترقی جو اس کا جو ہے نا وہ ایک سبب بن سکے گا اور یہ وقت آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. روحانی مشاغل اور جیسے عبادات ہوتی ہیں، درود و وظائف اور مراقبہ وغیرہ، اس میں جو آپ کے لیے خوشی اور جو کامیابی کی راہیں کھلیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی کامیابی یا مالی خوشحالی جو اس میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو مل سکے گا. اس کے علاوہ آن لائن جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں جیسا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا کر اپنے سامان کی مال کی فروخت کرنا وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا، بہت زیادہ سود مند رہے گا. اس کے علاوہ مشتری آپ کو اپنی بری عادتوں، رویوں اور منفی سوچوں سے نجات کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ آسانیاں فراہم کرے گا. چونکہ نیگیٹیوٹی جو ہے یہ کسی بھی شخصیت میں اگر ہو تو وہ پوری کی پوری خوبیاں جو ان کو ڈیمیج کرنے کا سبب بنتی ہے. اس لیے اگر ایسے میں اگر آپ کی طلب تھی یا وہ کیا کہتے ہیں کہ تمنا کر رہے تھے تو آپ کو کوئی اپنا کوئی مرشد مل سکتا ہے، کوئی مربی رہنما مل سکتا ہے یا ان کی رہنمائی حاصل ہو سکے گی. مشتری ہر 12 سال کے بعد اس گھر میں آتا ہے، اس لیے اگر آپ اس کے متوقع اثرات کے بارے میں تھوڑا بہت اندازہ لگانا چاہیں تو اپنی زندگی کے پچھلے 12 سال اور پھر اس سے پچھلے 12 سال پھر اس سے پچھلے 12 سال اب جہاں تک بھی آپ جانا چاہیں جائیے گا، دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے نا اس ایک سال میں کیا کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. آپ حالات و واقعات کو سمجھنے میں آپ کو سہولت مل جائے گی اور آسانی سے آپ سارا کچھ دیکھ پائیں گے. لیکن ایک چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس مرتبہ جو نظرات یا ترتیب پائیں گی تو ان میں تھوڑا مختلف ہوگا پچھلے جو دور گزرے ان میں، کیونکہ اس وقت پچھلے دور جو تھے ان میں آپ کے 9ویں گھر میں زحل اور نیپچون موجود نہیں تھے جو کہ اب ہیں. تو اور ان کے ساتھ ابتدائی دنوں میں مشتری کی تربیت بھی بن جائے گی. اس کے علاوہ 8ویں گھر میں راہو جو ہے نا وہ موجود ہے جس کے ساتھ اگست اور سپٹمبر میں مشتری کے نہایت پازیٹیو اور پاورفل جو ہے نا وہ ٹرائن بن رہی ہے. جون میں آپ کو صبر و تحمل اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ زحل کے ساتھ بننے والی تربیت کے نتیجے میں کچھ رکاوٹیں درپیش ہو سکتی ہیں.
ہو سکتی ہیں، قانونی چیلنج بھی جو ہے نا آپ کے سامنے آ سکتے ہیں یا پیش آ سکتے ہیں، اور مختلف معاملات میں تاخیر کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل جو معاملات ہیں ان میں تاخیر کا جو ہے نا بلا سبب ہے، اور ذرا اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، ڈیلے آ جائے گا۔ اور خصوصاً اس صورت میں کہ اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو بیرون ملک جو ہے نا جانے کی جو ہے نا کوششیں کر رہے ہیں یا اس کے خواہش مند ہیں، تو ان میں تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عقائد و نظریات، تعلیم کے معاملات میں دباؤ کی صورتحال جو ہے نا وہ یکساں طور پر آپ کو محسوس ہو سکتی ہے۔ دراصل یہ وقت فوری ایکشن لینے کا ہے ہی نہیں، بلکہ منصوبہ بندی کرنے کا ہے۔ آپ اپنے آپ کو فلٹر کرتے جائے گا، اپنی منصوبہ بندی جو آپ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کیجیے گا، اس کی خامیاں دور کرنے کے بھی آپ کو موقع مل سکے گا۔ زحل تقریباً 3 سال تک اس گھر میں موجود رہے گا، اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کی زندگی میں اہم تبدیلیاں پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ سفر، آن لائن بزنس یا مذہبی جو ٹریولنگ ہے یا مذہبی سفر ہیں ان کے حوالے سے جون میں آپ کو زیادہ محتاط رہنے اور جلد بازی سے بچنے کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اب دیکھا جائے کہ مشتری کے جو اصل اثرات ہیں آپ کو اگست اور سپٹمبر میں دیکھنے کو ملیں گے، جب برج حوت میں یعنی آپ کے 8ویں گھر میں موجود راہو کے ساتھ اس کی ٹرائن بنے گی۔ 8ویں گھر کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکے ہیں کہ جب یہ گھر پاورفل ہوتا ہے تو خاص اثرات جو ہے نا وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ موت کسی نہ کسی انداز میں آپ کو اپنے وجود کا احساس دلانا شروع کر دیتی ہے، اور زندگی کو زیادہ سنجیدگی سے لینے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب یہ قوت بڑھتی ہے تو اس کے تحت غیر متوقع پیسہ ملنے کے امکانات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو اپنے طور پر تو کوئی کاوش نہیں کرنا، کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی جو آپ ذاتی حیثیت میں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ سارا کچھ ہے، لیکن آپ کا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ پیسہ آپ کے مقدر میں ہوتا ہے تو آپ تک یہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ آپ کو اپنے شریک حیات کے توسط سے بھی مل سکتا ہے، اور ایسا ہونے کی کئی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا وراثت میں حصہ مل سکتا ہے، ٹیکس ریفنڈ ہو سکتا ہے، پرانی سرمایہ کاری اچانک منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے، ڈوبی رقم واپس آ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈیجیٹل ذرائع سے بھی کسی انداز میں پیسہ آ سکتا ہے، تخلیقی کام کرنے والوں کو رائلٹی کے مد میں جو ہے وہ پیسہ مل سکتا ہے۔ 12ویں گھر میں مشتری کی موجودگی جو ہے وہ وراثت کے حصول کے حوالے سے خصوصی جو امکانات ہیں ان کو پیدا کرنے کا سبب بنے گی، مگر ایسا سب کے لیے نہیں ہوگا۔ مشتری 13 سپٹمبر کو آپ کے 4تھے گھر یعنی برج عقرب میں آ جائے گا۔ مریخ چونکہ جنگ و جدل کا سیارہ ہے، اس کی یہاں موجودگی کے تحت خاندان میں جذباتی کشمکش دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ گھر جائیداد کے بٹوارے کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، بعض صورتوں میں میاں بیوی ان کے درمیان میں قانونی جو ہے نا علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو رشتے جو ہیں ان میں بھی جو ہے کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر والوں کے ساتھ آپ کی جو بات چیت ہے اس میں آپ کو صبر و تحمل کا جو دامن ہے وہ تھامنا ہوگا، ورنہ پھر غصے میں بھڑک کر کوئی بھی بات آپ کے منہ سے نکل جائے گی جو سارے معاملات کو بالکل برباد کر کے رکھ دے گی۔ تو اس لیے آپ کو صبر و تحمل سے ہی کام لینا پڑے گا۔